امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، توبہ۔ خواہشات انسان کو چلاتی ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان عورت ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنی کزن سارم کے ساتھ باہمی پیار کا اشتراک کرتی ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیو اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، سارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالاتر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے جو خاندان کے ہر فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راہم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راہم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، قرض جان۔ قرض جان نشوہ کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی غیر متوقع جدوجہد سے عبارت ہے جو اسے انصاف کے لیے ایک شدید جنگ میں لے جاتی ہے۔ بیرونی قوتوں، خاندانی حرکیات اور اندرونی کشمکشوں کے چیلنجز سے دو چار نشوہ لچک کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ اندھیرے کا مقابلہ کرتی ہے جس سے اسے ہڑپ کرنے کا خطرہ ہے۔ اس ڈرامے کو رابعہ رزاق نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔
اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنا زیدی، اسامہ خان، نامیر خان، انیکا ذوالفقار، فیصل رحمان، دیپک پروانی اور تزئین حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، نقاب۔ کہانی تیمور سے شروع ہوتی ہے جو اپنے خاندان سے پیار کرتا ہے اور اس کا واحد جنون کاروبار ہے، اور وہ کبھی کچھ کھونا نہیں سیکھتا۔ تیمور نے اپنی کزن سارہ سے شادی کی۔ تیمور خاندانی کاروبار کو کامیابی سے چلاتا ہے اور اپنے کزن آہت کو کاروبار سے منسلک رکھتا ہے، لیکن بلال کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتا۔ تیمور کی شخصیت میں بہت سے رنگ ہیں کیونکہ وہ اپنی غیر فعال جمعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلال سارہ کا چھوٹا بھائی ہے اور وہ دونوں یتیم ہیں۔ بلال نے اپنی کزن لیلا سے شادی کی جو اس سے نفرت کرتی ہے اور اسے کبھی اپنا شوہر نہیں مانتی۔ بلال اور سارہ دونوں بہن بھائی خاندان میں کوئی کمزور عہدہ نہیں رکھتے۔ بلال ایک بہت ہی عاجز، ذہین لیکن غلط فہمی کا شکار زمین سے نیچے کا آدمی ہے جو گھر کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور بدلے میں کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ واضح وجوہات کی بنا پر اس کی خالہ نے اسے کبھی بھی کاروبار کے بارے میں پڑھنے یا سیکھنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، بھرم۔ بھرم ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو محبت، اعتماد اور دھوکہ دہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنے تعلقات کے اتار چڑھاؤ سے نمٹتی ہے تو اسے سخت فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا طارق اور عمر شہزاد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو 6 سگما پلس کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا اور اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، عشق دی چاشنی۔ عشق دی چاشنی ایک رمضان ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سعدیہ صدیقہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشحال خان، سحر خان، سچل افضل، مشال کریم، حسن نیازی، سعدیہ عمیر رانا، توثیق حیدر، مدیحہ رضوی اور نیّر اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہرالنساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاستدان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، نعمان کہوت، حریم سہیل، روما مائیکل اور میزنا وقاص شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، دیار یار۔ دیار یار بالکل مختلف جہانوں سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی ایک پرجوش کہانی ہے جہاں محبت، دولت اور غربت کے درمیان گہرے فرق کو عبور کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ ڈرامہ ایک امیر وارث اور ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی کہانی کو سامنے لاتا ہے جس کی راہیں قسمت سے گزر جاتی ہیں، صرف معاشرتی توقعات، ذاتی خواہشات اور خاندانی عزت کے وزن کے پیچیدہ دھاگوں میں الجھ جاتی ہے۔ جب یہ ان کے درمیان محبت کھلنا شروع ہوتی ہے اسے ناقابل تسخیر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے سماجی رتبے میں فرق ایک مستقل رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ہنگامہ خیز جذبات سے گزرتے ہیں تو دونوں دولت کے حقیقی معنی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مادی دولت میں نہیں بلکہ وقار، قربانی اور دل کی سالمیت کی اقدار میں۔ ان کا سفر زندگی کی تلخ حقیقتوں پر روشنی ڈالتا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی محبت صرف دو لوگوں کے درمیان فاصلے کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان قربانیوں اور جدوجہد کو سمجھنے کے بارے میں ہے جو ان کی تعریف کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔